جی تمام ساتھی تیار ہیں، ہم سبق شروع کریں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات تھوڑا بتائیں گے کہ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے ینصرو، ینصرو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ینصرو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ابھی تک جو ہم نے گردانیں پڑھی ہیں وہ ان کی میں آپ حضرات کو بس موٹی موٹی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے گردان پڑھی ہے فعل ماضی کی، فعل ماضی، جیسے مثلا ہے فعل، فعل فعل ماضی ہے، تو اس کی ہم نے مکمل گردان پڑھ لی۔ فعل ماضی مصدر سے بنتی ہے، فعل ماضی بنتی ہے مصدر سے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر فعل ماضی سے، فعل ماضی کی آگے اقسام ہیں، فعل ماضی معروف ہے، مجہول ہے، منفی معروف ہے، منفی مجہول ہے، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف اس کے آگے ٹائپس ہیں۔ ماضی مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، استمراری ہے، وہ ساری وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ماضی کے بعد ماضی سے جو اگلی گردان بنتی ہے وہ ہے فعل مضارع، فعل مضارع۔ ماضی میں ہم ماضی والا ترجمہ کرتے ہیں، پاسٹ والا ترجمہ کرتے ہیں، مثلا فعل، فعل کا معنی ہے اس نے کیا، اور یفعل کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ میں ساتھ یہاں پہ آپ حضرات کو لکھ کر بھی بتاتا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے کتاب والی؟ ٹھیک ہے، یہ میں بھی جو لکھ رہا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کی دہرائی ہو جائے گی جو آپ حضرات چاہ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے مصدر، مثلا مصدر ہمارے پاس ہے فعلا، اس سے بنتی ہے فعل ماضی فعل، ماضی سے آگے بنا فعل ماضی سے فعل مضارع، یفعل، وہ ماضی کی جتنی اقسام ہیں وہ تو آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اس میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم مین چیزیں پہ فوکس کریں گے۔ یفعل ماضی سے بن گیا مضارع۔ اب مضارع سے آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، مثلا فعل مضارع کے شروع میں ہم لم لگا دیتے ہیں تو اس سے فعل جہد بن جائے گا، لم یفعل، لم یفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟
جی ماشاء اللہ. تمام ساتھی بتائیں لم یفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، مارنے والا ترجمہ اس میں نہیں ہوگا، ہرگز والا بھی نہیں ہوگا. ہاں ماشاء اللہ. دو مرد آپ کہہ رہے ہیں لم یفعل؟ سید ظفر صاحب، نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا اس ایک مرد نے. ماشاء اللہ. ایسے ہی اس کے شروع میں اگر ہم لن لگا دیتے ہیں، اس سے بن جاتا ہے لن یفعل. لن یفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ لن یفعل فعل نفی بلن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ماشاءاللہ سب ساتھیوں نے ٹھیک بتایا. اب اگلی جو ہمارے گردان شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے پاس گردان ہے حرف لن والی، لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، تو اس کا ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، یعنی فعل مستقبل منفی والا اس میں ترجمہ ہے، فعل مستقبل منفی والا. اب ایک چیز جو ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے کہ اگر مثلا ہم نے یہ کہنا ہو وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو آج ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے. یعنی حرف لن کے ساتھ مستقبل منفی کی تاکید ہوتی ہے کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا، نہیں والا ترجمہ اس میں آتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، کرنے والا ترجمہ ہم نے لے کے آنا ہے اور تاکید والا ساتھ لے کے آنا ہے، تو اس کی آج انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے. مثلا یہ ہمارے پاس ہے یہ فعلو، اب یہاں پہ میں نے فتح لگایا، آپ ذرا نے بتایا نہیں کہ یہاں پہ تو زمانہ چاہیے. ایسی کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ ذرا بتایا کریں. یہ فعلو، یہ فعلو کا ترجمہ ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. ایسے ہی لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اب یفعلو کا معنی ہے وہ کرتا ہے، اب ہم نے کہنا یہ ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں، آپ ذرا توجہ کریں. ہم دو کام کریں گے. پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ فعل مضارع کے شروع میں ہم لام تاکید لگا دیں گے، اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید لگا دیں گے. مثلا یہ فعلو ہے، یہ فعلو، اس کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ فعلو، اب ہم نے اس میں تاکید لے کے آنی ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. ایک تو ہم اس کے شروع میں لام تاکید لگائیں گے، لام تاکید مفتوح ہوتی ہے، لام فتح، تو بن جائے گا لا یفعل،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ضروری ہیں. آخر میں ہم نون تاکید لگائیں گے. دونوں لگانی ضروری ہیں. اب یہ جو لام ہے چونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے تو اس میں ایک البتہ ہم تبدیلی کریں گے کہ لام پہ اینڈ پہ ضمہ کی بجائے یہاں پہ فتح آئے گا. یہ والا فتح ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا لا یفعلن. لا یفعلن. لا یفعلن. تو اس کا معنی ہے وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. لن یفعل کا ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا. جب نہ کرنے والا ہو تو اس وقت ہرگز لگاتے ہیں. کوئی کام نہیں کرنا تو ہرگز نہیں کرے گا. لیکن اگر کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. یہ نہیں کہنا کہ وہ ہرگز کرے گا. ہرگز مثبت میں نہیں آتا، ہرگز آتا ہے منفی میں. تو لیفعلن اس کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. اتنی بات آپ ذرا سمجھ گئے. دیکھیں جب کوئی چیز سمجھ لی جائے تو اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ باقی یاد آپ کو ہو جائے گا. تمام ساتھی بتائیں جن کو سمجھ آ گیا ہے یہ سبق کہ اگر ہم نے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہے تو شروع میں لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون تاکید لگائیں گے. لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، لام تاکید پر فتح ہوتا ہے. اور نون تاکید جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک پہ شد ہوتی ہے، تشدید ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. تو فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں ہم لام تاکید لگاتے ہیں اور آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں. اب یہ گردان لا یفعلن پہلا صیغہ آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے بنا ہے. اس کی میں پوری گردان پڑھتا ہوں، آپ حضرات سنیں، اپنی کتاب میں دیکھیں. لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَانِ لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَانِ لَيَفْعَلْنَانِ لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلِنَّ لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلْنَانِ لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ. یہ اس کی پوری گردان ہوگی 14 صیغوں کی. اب اگلی چیز یہ سمجھ لیں کہ جو لام تاکید ہے یہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ یہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن جو نون تاکید ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے نون تاکید ثقیلہ اور ایک ہوتا ہے نون تاکید خفیفہ. نون تاکید ثقیلہ جیسے یہ اس پہ جو ہے وہ تشدید ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. آج ہمارے پاس وہ کتاب اپلوڈ ہوئی نہیں ہے تو آپ حضرات کو انشاءاللہ کل تک ہو جائے گی، چونکہ یہ پہلی کلاس تھی تو میرے ذہن میں نہیں تھا. نون تاکید ثقیلہ. تاکید کہتے ہیں کسی چیز کو پکا کرنا، اس میں پختگی آ جائے. نون تاکید ثقیلہ یہ پہلی قسم ہے اور یہ ہوتی ہے مشدد، یعنی اس پر تشدید ہوتی ہے. اور ایک ہے نون تاکید خفیفہ، اس میں خفت ہوتی ہے، وہ ساکن ہوتی ہے. یہ ساکن ہوگی ایسے. جی اس میں جو ہے وہ مادہ عام طور پر لکھی نہیں جاتی لیکن اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں. لا یفعلانی اس کو لمبا کرتے ہیں، مد لکھی نہیں جاتی. تو نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ یہ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں. اب آج ہم فقط نون تاکید ثقیلہ کے متعلق پڑھیں گے.
خفیفہ کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. نون تاکید ثقیلہ کے متعلق پڑھیں گے. ما قبل آخر مفتوح کیسے ہے؟ یعنی یہ جو نون ہے یہ آخر ہے نا، اس کا ما قبل جو لام ہے اس پر فتح ہے. جی بالکل، زور پیدا کرنا، کسی چیز میں پختگی پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا. وقار الملک صاحب آپ سمجھ گیا کہ نون ہے آخر، اس کا ما قبل یہ مفتوح ہے. تو اب آپ ذرا سمجھیں کہ نون تاکید ثقیلہ پورے 14 سیوں کے آخر میں آتی ہے، پورے 14 سیوں کے آخر میں یہ آتی ہے. اور نون تاکید خفیفہ آگے چل کر آپ پڑھ لیں گے، وہ 8 سیوں کے آخر میں آتی ہے، 4 سیوں کے آخر میں نہیں آتی. باب حضرات کتابیں کھولیں، ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ ساتھی پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، تو تاکہ وہ ایک دفعہ سارا پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ گردان میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہم نے یہ گردان بنی کیسے ہے. آپ حضرات یہ پیج نمبر میرے پاس 21 ہے، جہاں پہ قاعدہ لکھا ہوا ہے نا، اس کی آگے تفصیل لکھی ہوئی، وہاں سے پڑھیں گے. فرماتے ہیں قاعدہ، نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں کہ جس پر شد ہو، جیسے یہاں پہ میں نے یہ والا لکھا، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں. تو ہمارے علم میں آ گیا کہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون تاکید ثقیلہ اور ایک نون تاکید خفیفہ. دونوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ بلکہ فرق ہی یہی ہے کہ نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، اس پر تشدید ہوتی ہے، اور نون خفیفہ اس میں خفت ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، وہ ساکن ہوتا ہے. آپ ذرا دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ یہ گردان کا نام لکھا ہوا ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. لام تاکید بانون ثقیلہ یعنی لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مستقبل معروف میں یہ اس کی گردان ہے. اس کو آسان نام آپ جو ہے فعل مضارع مؤکد کا دے سکتے، فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیلہ. اب اس گردان کا حضرات اپنے پاس نام لکھ لیں، فعل مضارع مؤکد بلام و نون تاکید ثقیلہ. فعل مضارع مؤکد، جی میں لکھ دیتا ہوں.
جی اب آپ ذرا دیکھیں، اس گردان کا نام آسان فعل مضارع مؤکد، یعنی یہ فعل مضارع کی گردان ہے وہ، اور وہ مؤکد ہے، اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے۔ فعل مضارع مؤکد مؤکد کس کے ساتھ ہے؟ بالام تاکید و نون تاکید۔ اب چونکہ ہم نون ثقیلہ والی گردان پڑھ رہے ہیں تو با نون تاکید ثقیلہ، آپ ذرا سمجھ گئے یہ تمام ساتھی؟ یہ پورا اس گردان کا نام ہے فعل مضارع مؤکد، یعنی فعل مضارع مؤکد کی گردان ہے۔ پھر آگے ہم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ مؤکد کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ تاکید ہو رہی ہے؟ بالام تاکید و نون تاکید ثقیل۔ اگر نون خفیفہ ہم نے آخر میں لگانی ہے تو پھر ہم نون خفیفہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، کتاب میں دیکھیں، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم پہلے جان چکے ہیں۔ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، پورے 14 صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ آتا ہے اور وہ آ سکتا ہے، اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نہیں آتا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ نون ثقیلہ سب صیغوں کے آخر میں آ رہا ہے اور نون خفیفہ 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، 4 کے آخر میں نہیں آتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو 4 تثنیہ والے ہیں ان کے آخر میں نہیں آتا۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم کل نون خفیفہ کی بحث پڑھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں جانیں گے۔ آرسیوں کے آخر میں نون ثقیل آئے گا، نون خفیف آئے گا، اور باقی جو 6 صیغے ہیں ان کے آخر میں نہیں آئے گا۔ 4 اس میں تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ بحث لام تاکید با نون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ مضارع کے شروع میں، مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید لگا دیں گے اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے، آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو۔ دیکھیں فعل مضارع میں 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتی ہے، تو ان 7 صیغوں کے آخر سے ہم نون اعرابی گرا دیں گے۔ اب گرانے کی وجہ کیا ہے کہ نون اعرابی پہلے سے موجود ہے اور ساتھ ہم نون ثقیلہ بھی لگا رہے ہیں، تو 2 نون جمع ہو جائیں گے، بلکہ نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، 3 نون جمع ہو جائیں گے۔ تو ایسے یہ 3 نون کا جمع ہونا اور اکٹھا فعل مضارع کے آخر میں آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا 7 صیغوں کے آخر سے ہم نون اعرابی گرا دیں گے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیں، مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے یفعلانی، تثنیہ کا، یفعلانی،
یفعلانی. اب اس کے آخر میں اگر ہم نون مشدد ہی لگا دیتے ہیں آخر میں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یفعلانن. تو اس طرح تین نون جمع ہو رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اب ہم کریں گے کیا کہ نون ثقیلہ ہم گرا دیں گے. نون ثقیلہ نے نون اعرابی، اور نون ثقیلہ ہی آخر میں لگائیں گے. اور نون جو ہے چونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، الف کے بعد نون آ رہے ہے تو اس کے نیچے کسرہ دیں گے تو یہ بن جائے گا یفعلانی، اور شروع میں لام تاکید بھی ہوگا اس کا، تو لا یفعلانی بنے گا، لا یفعلانی. آپ ذرا سمجھ گئے؟ جو نون اعرابی ہے یہ ہم گرا چکے ہیں. تو ایسے ہی ہر وہ صیغہ جس کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ ہم گراتے جائیں گے. اب اس میں یہاں پہ نون اعرابی آ رہی تھی، اس کو ہم نے گرا دیا. تو پہلا کام ہم نے شروع میں لام تاکید لگا دیں گے، آخر میں نون تاکید لگا دیں گے. اور پھر اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے تیسرا، کہ جن ساتھیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ گرا دیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں سے یا دور کر دو. تین صیغوں کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مثلا یفعلون ہمارے پاس ہے، یفعلون. ایسے اس کے شروع میں اگر ہم اوپر یعنی تا پہ دو تا کے ڈاٹس لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا تفعلون. نون مشدد پہ فتح بھی آتا ہے اور کسرہ بھی آتا ہے، یہ آپ جان لیں گے کہ فتح کب آئے گا، کسرہ کب آئے گا، ضمہ اس پر نہیں آتا. یہ ہمارے پاس یفعلون اور ایسے ہی تفعلون. تو جب ہم اس کے آخر میں نون مشدد ہم نے لگانی ہے مؤکد بنانے کے لیے، تو اس کے آخر سے یہ نون اعرابی بھی ہم گرا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ واو بھی گرا دیں گے، واو بھی گرا دیں گے. اور یہ ضمہ لام پر برقرار رکھیں گے تاکہ یہ دلالت کرے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو یہ بن جائے گا یفعلون سے یفعلن. تو بس یہ ضمہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. آپ ذرا سمجھ گئے؟ یفعلون سے کیا بنے گا؟ لا یفعلن. یفعلون سے لا یفعلن. اور ایسے ہی تفعلون سے بنے گا لتفعلن. تفعلون سے لتفعلن. یعنی اس میں ہم نے نون اعرابی بھی آخر سے گرانی ہے اور اس سے پہلے جو واو آ رہا ہے وہ بھی گرا دیں گے. اور ضمہ جو ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا، یعنی یہ علامت ہوگی کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے، جمع مذکر غائب کا. لیفعلن اور لتفعلن. جن ساتھیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ بتا دیں. اعرابی کا معنی کہ مورب والی نون، جو نون گر جاتی ہے. جی ایک دفعہ اس کو پھر سمجھ لیں کہ جب ہم جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر یفعلون
تفعلون، یفعلون، تفعلون، ان دو سیوں کے آخر میں نون تاکید لگائیں گے اور شروع میں لام تاکید لگائیں گے تو اس کے ان دو سیوں کے آخر سے ہم نے دو چیزیں گرانی ہیں. مثلا یفعلون ہے ہمارے پاس، یفعلون، اس کے آخر سے ہم نے نون اعرابی بھی گرانی ہے، اور یہ جو واو جمع مذکر کی علامت ہے یہ بھی گرانی ہے، اور آخر میں نون لگا دیں گے تو یفعلون سے بن جائے گا یفعلن، شروع میں لام تاکید بھی ہے، لا یفعلن. لا یفعلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا یفعلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ. دو دفعہ ہم ضرور لگائیں گے، ضرور بھی ضرور کریں گے وہ سب مرد، ضرور بھی ضرور کریں گے وہ سب مرد. نون ثقیلہ کا جب نون ثقیلہ آخر میں ہو تو ضرور بھی ضرور یعنی دو دفعہ ضرور لگاتے ہیں، اور جب ہم نون خفیفہ آخر میں لگائیں گے تو وہاں پر ایک دفعہ ضرور لگاتے ہیں. یہ دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، نون خفیفہ کی صورت میں ایک دفعہ ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد، اور یہاں پہ ضرور بھی ضرور کریں گے وہ سب مرد. اور ساتھ ساتھ مستقبل والا ترجمہ کریں گے، کرتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ کریں گے، کیونکہ جس طرح لن شروع میں آئے تو وہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، مستقبل منفی کے ساتھ، تو ایسے ہی جب نون ثقیلہ کسی بھی سیغے کے آخر میں آتی ہے تو وہ بھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتی ہے. نون تاکید بھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتی ہے. لا یفعلن، پہلا صیغہ جو ہے نا وہ لا یفعلن ہے، لا یفعلن، یفعلو سے لا یفعلن، اس کا معنی ہے وہ ایک مرد ضرور کرے گا، اور لا یفعلن وہ سب مرد ضرور بھی ضرور کریں گے. وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور کرے گا، اور اس کا ترجمہ وہ سب مرد ضرور بھی ضرور کریں گے کیونکہ اس پہ فتح ہے. ایسے ہی اگر اس کے اوپر ہم دو نقطے لگا دیتے ہیں لتفعلن بن جائے لتفعلن، تو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مرد ضرور بھی ضرور کرو گے، تم سب مرد ضرور بھی ضرور کریں گے. دیکھیں نون تاکید لام تاکید جو ہے اس کا اعراب ہم نے بتایا کہ اس پر فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا، ضمہ نہیں آئے گا. باقی اس کا معنی تو ہے تاکید پیدا کرنے والی لام، پختگی پیدا کرنے والی لام، کسی چیز میں زور پیدا کرنے والی لام. تاکید کا معنی فتح نہیں ہوتا، یہ فتح یہ لام تاکید کی ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ لام تاکید پر فتح آتا ہے. جی فتح سے مراد زبر، لام تاکید پر ہمیشہ زبر آئے گی، فتح آئے گا. تو یہ دو صیغے آپ حضرات سمجھ گئے، یفعلون اور تفعلون، کہ جب ان کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگائیں گے تو نون کو بھی نون اعرابی بھی ان کے آخر سے گر جائے گا، واو بھی گر جائے گا، اور ضمہ برقرار رہے گا، تو یہ بن جائیں گے لا یفعلن اور لا تفعلن، لا یفعلن اور لا تفعلن. ماشاء اللہ. اب ایک صیغہ ہے ہمارے پاس، یہ جو علامات ہیں نا ان سے آپ کو
سارا کچھ معلوم ہوگا کہ یہ کون سا صیغہ ہے. جیسے اب ہم نے ضمہ بتایا کہ لیفعلن، اس میں لام پہ جو ضمہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو ایسی علامات آپ حضرات نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ صیغہ جات سمجھنا آپ حضرات کے لیے آسان ہو جائیں گے. اب ایک ہمارے پاس صیغہ ہے تفعلین. تفعلین کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ. واحد مؤنث، جو آپ نے سید ظفر سب جمع مذکر حاضر بتا دیا. اب چائے پی کے بیٹھا کریں، پھر انشاءاللہ ٹھیک بتائیں گے آپ. تفعلین یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا. تفعلین جیسے تنصرین، تضربین وغیرہ. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ یا نون سے پہلے یا اور اس سے پہلے کسرہ، یہ علامت ہے واحد مؤنث حاضر کی. اب اس کے آخر میں جب ہم لگائیں گے نون تاکید، تو ہمیں مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو نون ہے اس کو بھی گرا دیں گے، اور پھر جو یا ہے یہ بھی گر جائے گی. نون اور یا گر جائیں گی تو تفعلی رہ جائے گا، تفعلی. اب اسی کے آخر میں ہم لگا دیں گے نون ثقیلہ، اور شروع میں لگا دیں گے ہم لام تاکید. تا لگانی ہے. تو یہ بن جائے گا لتفعلن. تفعلین سے لتفعلن. تو اس کا معنی کیا ہوگا آپ حضرات بتائیں لتفعلن کا؟ لتفعلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت نہیں کہیں گے، یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر ہے، غائب نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہاں، لتفعلن، ضرور بھی ضرور کرے گی تو ایک عورت. جی. دیکھیں یہاں پہ عرب حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے سیغ کو خفیف بنایا جائے، ہلکا پھلکا بنایا جائے، تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس کو جو ہے وہ پڑھنا آسان ہو. تو یہ جو کسرہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے. تو یا جو واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے اس کو گرا دیا، کیونکہ نون ثقیلہ اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے، اور آگے یا اضافی آ رہی ہے اور پھر آگے کسرہ، تو یہ کافی صیغے میں جو ہے وہ ثقل پیدا ہو جاتی ہے. تو خفت کے لیے کسرہ کو گرا دیا. اب یہ پہلے ہم گردان پوری کر لینا، پھر انشاءاللہ اجرا کا ٹائم بچے تو کریں گے، تاکہ یہ گردان آج مکمل ہو جائے، آپ حضرات کے لیے یاد کرنی آسان ہو جائے، یاد کر سکیں. آگے کتاب میں دیکھیں، فرماتے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جیسے ہے یفعلنا، تفعلنا، یفعلنا اور
لتفعلنا. اب ان دو سیوں کی بات کریں. نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کی جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے. اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے. اب یہ آپ حضرات بات سمجھیں. فعل مضارع کے کتنے سیوں کے آخر میں نون آتی ہے بتائیں آپ حضرات. کل کتنے سیوں کے آخر میں نون آتی ہے؟ 9 سیوں کے آخر میں. نون اعرابی کتنے سیوں کے آخر میں ہوتی ہے؟ نون اعرابی 7 سیوں کے آخر میں. اور نون ضمیر کتنے سیوں کے آخر میں ہوتی ہے؟ 2 سیوں کے آخر میں. اب جن دو سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے آپ حضرات پہلے بھی وہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جن دو سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے تو نون ضمیر گرتی نہیں ہے. مثلا ہمارے پاس ہے یفعلنا. اب اس کے شروع میں جو کچھ مرضی لگا دیں آخر میں لگا دیں تو نون برقرار رہے گی. یفعلنا ہے جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، اس کے آخر میں نون ضمیر ہے. اب اس کے آخر میں ہم نے نون تاکید لگانی ہے تو وہ کیسے لگائیں گے کیونکہ یہ نون تو گرے گی نہیں. تو اگر ہم ڈائریکٹ اس کے آخر میں نون تاکید لگا دیں یہ فعلنا ہے اور اس کے آخر میں ہم نون تاکید مثلا لگا دیتے ہیں اور شروع میں لام تاکید لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا لا یفعلنن. لا یفعلنن. اب اس میں 3 نون جمع ہو گئے. ایک تو یہ نون جو پہلے سے نون ضمیر موجود ہے اور ایسے ہی نون تاکید ثقیلہ لگا دیا، 3 نون جمع ہو گئے تو یہ صیغہ ثقیل ہو گیا لا یفعلنن. اس کو پڑھنا مشکل ہو گیا اور ویسے بھی 3 نون کا جمع ہونا کلام عرب میں ناپسندیدہ ہے. اب ان 3 نونوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے درمیان ہم الف لاتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں اس نون کے بعد جو کہ نون ضمیر ہے الف لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لا یفعلنانی. الف کے بعد نون جو آگے آ رہا ہے کہ وہ مکسور ہوتا ہے لا یفعلنانی. تو جس کے آخر میں نانی کا لفظ آ جائے نانی کا آپ سمجھ لیں کہ جمع مؤنث کا لفظ ہے. اب آگے لا یفعلنانی ہے تو جمع مؤنث غائب اور لا تفعلنانی ہے تو جمع مؤنث حاضر. آپ ذرا سمجھ گئے کہ اس میں چونکہ نون برقرار رہنا ہے، نون ضمیر کو ہم گرا نہیں سکتے تو پھر الف فاصل لگائیں گے. یہ جو الف ہے اس کو الف فاصل کہتے ہیں. اب یہ والا جو نون ہے یہ نون ضمیر ہے اور یہ والا جو نون ہے یہ نون تاکید ہے لا یفعلنانی. اس کا معنی ہے جی بالکل ننیال سے پیار بھی بہت ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ تو آسانی سے آئے گا. لا یفعلنانی ضرور بھی ضرور کریں گی وہ سب عورتیں. ضرور بھی ضرور کریں گی وہ سب عورتیں. اور ایسے اس کے آخر میں اگر ہم تا لگا دیں لتفعلنانی بن جائے گا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا لتفعلنانی کا آپ حضرات بتائیں. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تو ہے ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ. ضرور بھی ضرور کرو گی کہیں گے، کریں گی نہیں بلکہ کرو گی تم سب عورتیں، کیونکہ یہ حاضر ہے تو ہم ایسے لکھیں گے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی موجود ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں. ضرور بھی ضرور کرو گی تم سب عورتیں. ماشاء اللہ.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب یہاں تک آج حضرات کو سمجھانا تھا، تو امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. باقی جو ہے وہ انشاءاللہ کتاب اپلوڈ کر کے باقی چیزیں ہم کل سمجھیں گے انشاءاللہ. اور اب آپ حضرات نے کرنا یہ ہے کہ جتنا ہم نے آج سبق سمجھا ہے یہ آپ حضرات اس کو یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ حضرات نے پوری گردان یاد کرنی ہے جیسے لکھی ہوئی ہے. پوری گردان یاد کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یاد کریں گے. لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَانِ لَيَفْعَلُنَّ، یہ تین صیغے غائب کے، مذکر غائب. آگے پھر مؤنث غائب کے لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَانِ لَيَفْعَلْنَانِ، یہ تین مؤنث غائب کے ہو گئے. پھر آگے مذکر حاضر کے تین لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلُنَّ، اور آگے لَتَفْعَلِنَّ لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلْنَانِ لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ. نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف ہو تو اس نون پر جو ہے وہ کسرہ آتا ہے، جیسے لَيَفْعَلَانِ میں ہے، اس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے تو یہ مکسور ہو گئی. ایسے لَتَفْعَلَانِ ہے، لَيَفْعَلْنَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ ہے، لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلْنَانِ. تو جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو وہاں پر نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، اور باقی صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے. ماشاء اللہ. شروع میں آج ہم نے عمران ضیاء صاحب یہ پڑھا کہ اگر ہم نے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہے، مثلا ہم نے یہ کہنا ہے یہ فعلو کا معنی ہے نا وہ کرتا ہے یا کرے گا. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم فعل مضارع کی شروع میں لام تاکید اور فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید لگائیں گے. نون تاکید لگائیں گے تو فعل مضارع میں تاکید پیدا ہو جائے گی. مثلا پہلا صیغہ ہے لَيَفْعَلَنَّ، یفعلو سے بنے گا لَيَفْعَلَنَّ، تو اس کا معنی ہے وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. جس کے علاوہ کسی ہمارے ساتھی کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. یہ سبق بالکل آسان ہے، کتاب اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی ساتھی کو مشکل لگا ہو، لیکن بالکل آسان ہے انشاءاللہ. اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جس میں کسی ساتھی کو کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. باقی جو ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھے تھے ان کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. ضرور بھی ضرور ہے، ضرور بال ضرور نہیں ہے، ضرور بھی ضرور. جو لام تاکید ہے اس پر زبر ہی آتا ہے، لام تاکید پر ہمیشہ زبر ہی آتا ہے. اچھا ماشاء اللہ، تکرار کی ترتیب بن گئی ہے تو یہ بہت اچھا ہوا. لام پہ تو فتح ہی ہے، ضمہ تو ہے ہی نہیں اس میں نا. لام تاکید جو شروع میں آتی ہے اس پر تو آتا ہی فتح ہے. یفعلو، اچھا اچھا، یفعلو میں یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ابھی ہم اس پر پہنچے نہیں ہیں. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آپ حضرات کی تسلی ہو جائے گی. ماشاءاللہ جو ساتھی کلاس میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ایسے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ اتنی آسان کتاب تھی. ابھی اگرچہ کچھ چیزیں مشکل آپ حضرات کو لگ رہی ہوں گی لیکن بالکل آسان یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ. تو آپ حضرات اپنی شوق برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے.
جزاکم اللہ خیر۔ جی قرآن سے انشاءاللہ کل ہم سیغہ جات کریں گے، کل ہم مشق کریں گے قرآن پاک سے، یہ اس کا جو ہے وہ میتھڈ مکمل کرنے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بالکل، اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی ماننے میں۔ جی تمام ساتھی تیار ہیں، ہم سبق شروع کریں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات تھوڑا بتائیں گے کہ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے ینصرو، ینصرو، اس کا کیا ترجمہ ہے ینصرو؟ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ابھی تک جو ہم نے گردانیں پڑھی ہیں وہ ان کی میں آپ حضرات کو بس موٹی موٹی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے گردان پڑھی ہے فعل ماضی کی، فعل ماضی، جیسے مثلا ہے فعل، فعل فعل ماضی ہے، تو اس کی ہم نے مکمل گردان پڑھ لی۔ فعل ماضی مصدر سے بنتی ہے، فعل ماضی بنتی ہے مصدر سے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر فعل ماضی سے، فعل ماضی کی آگے اقسام ہیں، فعل ماضی معروف ہے، مجہول ہے، منفی معروف ہے، منفی مجہول ہے، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف اس کے آگے ٹائپس ہیں۔ ماضی مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، استمراری ہے، وہ ساری وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ماضی کے بعد ماضی سے جو اگلی گردان بنتی ہے وہ ہے فعل مضارع، فعل مضارع۔ ماضی میں ہم ماضی والا ترجمہ کرتے ہیں، پاسٹ والا ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا فعل، فعل کا معنی ہے اس نے کیا، اور یفعل کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ میں ساتھ یہاں پہ آپ حضرات کو لکھ کر بھی بتاتا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے کتاب والی؟ ٹھیک ہے۔ یہ میں بھی جو لکھ رہا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کی دہرائی ہو جائے گی جو آپ حضرات چاہ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے مصدر، مثلا مصدر ہمارے پاس ہے فعلاً، اس سے بنتی ہے فعل ماضی فعل، ماضی سے آگے
فعل ماضی سے فعل مضارع، یفعل، وہ ماضی کی جتنی اقسام ہیں وہ تو آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم مین چیزیں پہ فوکس کریں گے۔ یفعل ماضی سے بن گیا مضارع۔ اب مضارع سے آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ مثلا فعل مضارع کے شروع میں ہم لم لگا دیتے ہیں